بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس مختصر تقریر کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آغوش آمنہ سے دائی حلیمہ کی گود تک۔ آپ ابھی چند ہی دن کے تھے کہ آپ ماں کی گود سے، حضرت آمنہ کی گود سے دور ہو گئے۔ بات یہ تھی، عرب کے لوگ بڑے شہسوار، بڑے زوردار، بڑے طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے۔ مکہ سب سے بڑا شہر تھا جزیرہ نما عرب کا، اور مکے میں کبھی کبھی وبائیں بھی آ جاتی تھیں، پاکی صفائی کچھ کم تھی، اسی لیے مکے کے رؤساء اور شریف گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد کئی سالوں کے لیے صحرا میں بھیج دیا کرتے تھے۔ مکے کے لوگ بہت بڑے تاجر تھے، انٹرنیشنل تاجر تھے۔ ایک طرف وہ یمن تک آتے، بلکہ ہندوستان تک آتے تھے، ایران جاتے، روم جاتے، فلسطین جاتے، دور دور کے سفر کرتے تھے۔ تو بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو شہر کے باہر دائیوں کے پاس بالکل کھلے ہوئے ماحول میں بھیج دیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے تھے کہ بہت ساری عورتیں کئی قبیلوں سے آئیں، اپنی اونٹنیوں پر اور اپنی گدھیوں پر بیٹھ بیٹھ کر خواتین آئیں، ان کے شوہر بھی آئے، اور اگر ان کے چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے تو ان کو بھی لے کر آئے، اور وہ بڑے بڑے گھرانوں میں جاتی کہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے بچوں کو یہاں سے لے کے جاتی اور 2 سال 4 سال وہاں پہ رکھتی، انہیں اپنا دودھ پلاتی۔ وہ ان کی رضائی مائیں، دودھ پلانے والی مائیں کہلاتی تھی۔ چنانچہ آپ چھوٹے ہی تھے چند دن کے کہ بہت ساری عورتیں آئیں۔ اب انہوں نے مختلف جگہ دریافت کیا، اچھا وہ مالدار آدمی ہے، اس کے پاس اچھے پیسے ملیں گے، وہ ہمیں کھجوریں دے گا، وہ ہمیں پیسے دے گا، وہ ہمیں چاندی کے سکے دے گا۔ چنانچہ چند عورتوں کا ایک دائیوں کا ایک قافلہ آیا تھا، سب بڑے بڑے گھرانوں کو گئیں، اور بڑے بڑے گھرانوں سے انہوں نے اچھے اچھے مالداروں کے بچوں کو لے لیا۔ ان میں سے کئی لوگ عورتوں نے سوچا، ارے یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کا باپ تو مر چکا ہے، اور یہ بہت شریف خاندان ہے، لیکن مالدار خاندان تو ہے نہیں، اس کا دادا کیا دے گا، اس کی ماں کیا دے سکے گی۔ چنانچہ آپ کے ہاں کوئی نہیں آیا۔ حلیمہ ایک بڑی شریف خاتون تھی، بڑی نرم مزاج خاتون تھی، وہ بھی آئی ہوئی تھیں اپنے شوہر کے ساتھ، اور اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر، اور ایک گدھی کو بھی ساتھ لائی تھی جو رک رک کے چل رہے تھے۔ وہ کوئی بچہ جب انہیں نہیں ملا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو کوئی بچہ مجھے نہیں ملا۔ اچھا وہ یتیم بچہ جس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا، محمد چلو اسی کو لے لیتے ہیں۔ اب میں کیسے جاؤں، خالی ہاتھ کیسے جاؤں، اپنی سہیلیوں کو میں کیسے منہ دکھاؤں۔ چنانچہ وہ آئیں، اور اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آغوش آمنہ سے حلیمہ سعدیہ ان کی گود کی طرف منتقل ہو گئیں۔ لیکن اس کے بعد ایک عجیب بات ہوئی۔ بچپن سے ہی حضور کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص صلاحیتیں دی تھیں۔ مسکرا کر اپنے اس ماں کی طرف دیکھا، ماں کا چہرہ کھل اٹھا، دودھ ماں حضرت حلیمہ کا، اور جب اس کو لے کر وہ آئیں اور دودھ پلایا تو اپنے بچے کو بھی، جو چھوٹا بچہ تھا دودھ نہیں پلا پاتی تھی، وہ دودھ بہت کم ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نعمت سے ان کو مالا مال کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ واپس جانے لگے، اس عورتوں کا قافلہ مختلف بچوں کو لے کر اونچے اونچے خاندانوں کے، تو ان کی اونٹنی لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگی، ان کی گدھی، اور ان کی سہیلیوں نے کہا ارے یہ کیا ہو گیا، یہ تو مریل سی گدھی تھی، مریل سی اونٹنی تھی، لیکن اب سب سے آگے جا رہی ہے، ذرا رک رک ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حضرت آمنہ کی گود میں آ گئے، اور بھی بہت ساری برکتیں ہوئی وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں کا ظہور مادی طور پر بھی میٹیریلی بھی دکھایا۔ بکری کے ایک بکری تھی، وہ بالکل سوکھی ہوئی تھی،
عرب کا ماحول بہت ہی سخت قسم کا ماحول تھا، گرمی اور جاڑا بہت زیادہ پڑتا تھا، اور وہاں گھاس نہیں ہوتی تھی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہاں نہ گھاس اگتی ہے، وہاں نہ پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں جھک جھک کے ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری مقدس ترین معزز ترین نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو وہاں پر اسلام کے ایک شمع کو روشن کرنا تھا، جس کے ذریعے سے سارے عالم میں دین پھیل جائے اور انسانیت سرخرو ہو۔ لیکن اس کا مادی ظہور بھی ہو رہا تھا۔ وہ غریب سا گھرانہ ایک معمولی سی جھونپڑی میں رہنے والے، ریگستان میں پتھروں کے درمیان، ریت کے انباروں کے درمیان، وہاں پر ایسا ہوا کہ ان کی بکری جو سوکھی سوکھی سی تھی اس کا بھی تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے دیکھیں۔ تو اس طریقے سے وہ بچہ جس کو دنیا کے سارے غریبوں کا، فقیروں کا، بے سہارا لوگوں کا ملجا و ماوا و سہارا بننا تھا، اس کی برکات اور مادی برکات بھی شروع سے ہی ظاہر ہونے لگی۔ اور اس بات پر ذرا غور فرمائیے کہ جس بچے کو پہلے تمام دائیوں نے رد کر دیا، لینا پسند نہیں کیا، تو غریب گھرانے کا بچہ ہے، اس کی ماں کیا دے گی، اس کا دادا کیا دے گا، باپ اس کا ہے نہیں، یتیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظمت عطا فرمائی، ایسی قوت عطا فرمائی، ایسی دانشمندی عطا فرمائی، اور نور نبوت سے آپ کو اس طریقے سے سرفراز کیا کہ آپ ساری دنیا کے یتیموں، غریبوں، پریشان حال لوگوں، مصیبت زدہ لوگوں کے ملجا و ماوا، ان کے سرپرست بن گئے۔ پھر آپ نے ایک ایسی امت کو عرب کے ریگزاروں میں پروان چڑھایا جو دنیا میں سب سے زیادہ فلانتھروپسٹ ہے، سب سے زیادہ فیاض ہے، جو سب سے زیادہ خرچ کرنے والی ہے، جو غریبوں کا خیال رکھتی۔ حاضرین، ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے ہم دنیا کے سب سے اچھے انسان، سب سے شریف انسان اور سارے انسانوں کی پریشان حال لوگوں کی خدمت کرنے والے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرنے والے، ان کے مسائل کو حل کرنے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔